تو اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں نے 2 وجوہات بتائیں کہ انہوں نے احمق کیوں کہا. تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اسلام جو ہے باطل دین ہے، اسلام حق نہیں ہے. منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام حق نہیں، حق تو ہمارا دین ہے، بتوں کی پوجا کرنا، یہ کعبۃ اللہ میں بتوں کو بھر دینا یہ حق ہے. یہ ایک خدا کو ماننا یہ کہاں سے حق آ گیا؟ ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا وہ حق تھا، یہ اسلام یہ حق نہیں ہے. تو یہ جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں نا، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر، حق چھوڑ کر باطل کے پاس جا رہے ہیں. یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں. حق پر تو ہم ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں. ہاں، ان کے دکھانے کے لیے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے دکھائے کے لیے ہم مسلمانوں جیسے عمل کر رہے ہیں. اسلام تو مٹ جائے گا، اسلام باطل دین ہے. اس لیے انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اپنے دین کو سچا سمجھ کر دکھاوے کا کلمہ پڑھتے تھے. اور صحابہ کے سچے پکے ایمان کو بیوقوفی، جہالت، احمقانہ پن سمجھتے تھے. اس لیے کہا کہ یہ بیوقوفی جیسا ایمان کیوں لائیں، ہم ایسا ایمان نہیں چاہیے. پھر یہ وجہ اور بتائی گئی چوتھی. تفسیر نعیمی میں تمام یہ باتیں، صفحہ نمبر 175 سے یہ سلسلہ شروع ہے. بڑا پیارا الحمدللہ ہے یہ. یعنی یہ تفسیر نعیمی میں جو لکھا ہے تمام دوسری تفاسیر کا خلاصہ ہے. یہ میں تفسیر نعیمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میں اور وہی باتیں جو تمام تفاسیر میں ہیں، تو مجھے پڑھنے میں، سمجھانے میں آسانی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب یہ بھی کہا گیا، چوتھی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں دنیا چھوڑ کر دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا کو انہوں نے لات مار دی ہے، دین کے پیچھے لگے ہیں. دنیا کا نفع چھوڑ کر آخرت کرتے ہیں. دنیا کا تو کیش ہے نا، یہ تو ہم کو دکھ رہا ہے. دنیا کا کام کاج کریں گے، سود لیں گے، لوٹ مار کریں گے تو مال تو ہمیں فوراً جگہ پہ مل جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ برائی سے بچو، سود مت لو، یہ تو نقصان ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نیکیاں کرو گے تو آخرت میں ملے گا. اب آخرت میں یہ تو یار ادھار کی بات ہے. یہاں کیش مل رہا ہے، وہ لیں کہ ادھار لیں. تو یہ بیوقوف ہیں، یہ کیش چھوڑ کر ادھار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور ادھار بھی کیسا؟ مرنے کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، پھر وہ جو کچھ ہے نیکیوں کی جزا جو ہے وہ وہاں ملے گی. تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کیش چھوڑ کر، یہ سامنے نقد جو مل رہا ہے وہ چھوڑ کر اتنے لمبے ادھار کے معاملے کا، ادھار کا سودا کر رہے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں. ہم عقل والے ہیں کہ ہم فٹافٹ کیش والی بات کرتے ہیں. یہ صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے. یہ کیش والا سودا کرو نا، یہ ادھار والا سودا کون کرے؟ تو یہ جاہل لوگ ہیں. ہم ان کے جیسا ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسا ایمان نہیں لائیں گے ہم. اب ان کو یہ بھی تھا کہ یہ پانچویں وجہ جو یہ بتائی گئی کہ یہ مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر قبر کے بعد قبر میں اچھائی ہوگی، پھر قبر کے بعد اٹھیں گے، قیامت آئے گی، پھر جنت، پھر جا کے جنت میں نیکیاں ملیں گی اور خوب عیش و آرام ملے گا. اتنا لمبا انتظار، اور وہ بھی پکا نہیں ہے، وہ بھی 100% گارنٹی نہیں کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ سب وہمی باتیں ہیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں. یہاں دیکھو نا، یہاں تو سامنے ہے دنیا میں، کافروں کا ساتھ دو، فٹافٹ سب کچھ پیسہ بھی مل رہا ہے. یہاں تک کہ پھر آج بھی دیکھیے ہر طرح سے ان کی مدد ہو رہی ہے. جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا، ان کی ہر طرح سے مدد ہو رہی ہے. ترقی کرتے ہیں، دنیاوی ترقی کرتے ہیں، پیسے سے، کاروبار سے، مال سے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی، عورتیں بھی مل جاتی ہیں. ہوتا ہے سب کے سامنے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ منافقین ان دنیاوی ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس وقت بھی بھاگ رہے تھے، آج بھی ہے. یہ وہمی چیزوں کے پیچھے کیوں جائیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہمی، جب مریں گے قیامت ہوگی تب ملے گا. یہ سب وہم ہے یار، یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. یہاں جو ہو رہا ہے یہ جیو، جی بھر کے جی بھر کے جیو.
फुल लाइफ जियो, एंजॉय करो, जो कुछ मिलता है जैसे मिलता है लेते जाओ। इस्लाम का नुकसान होता है, मुसलमानों का नुकसान होता है, होने तो हमको क्या करना है, हमें तो हमारी दुनिया तो संवर रही ना, हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए तो हमने कर दिया, उनका हो चुका है, बैठ के खाएंगे, हमें तो अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही हैं। अब मरेंगे होर मिलेगी तब बताओ, किसने देखा है वो, यहां पे फौरन सामने सामने वो करेंगे ना, तो ये इनके जैसा ईमान कौन लाए, इनका साथ कौन दे। मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं ये जाहिल हैं, हमक लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। तो हमें तो, हम अकल वाले हैं, हम जो है सही तरीके पर हैं कि हमने यहाँ भी है वहाँ भी है, हम दोनों के साथ हैं, हम अपना बचाव करके बैठे हैं। कुफ्फार घुस गए तो हमें नहीं मारेंगे, मुसलमान जीत गए तो हमें इनाम मिलेगा। तो ये इनका ये चंद वजूहात जो हैं तफसीर नईमी में बताई हैं कि इन्होंने जाहिल अहमक जो है सुफहा क्यों कहा। तो यही तरीका आज भी मुनाफिकीन का जारी है, ये अल्लाह वालों को अहमक ही समझते हैं, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां करते रहते हैं, लगातार जारी है। तो हमें समझना है, हमें इस बात को समझना है कि हमें किनके साथ रहना है। कुरान पाक ने जैसा कहा है हमें वैसा रहना है, अल्लाह वालों के साथ रहना है, इनकी बारगाह में कोई बेअदबी का एक जुमला भी नहीं कहना। अदब करने वालों के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अदब ही हासिल होगा, बेअदबों के साथ जाएंगे तो बेअदब बन ही जाएंगे। अल्लाह हमें बेअदबों से महफूज फरमाए। तो ये इन्होंने जो चंद बातें अहमक, जाहिल, बेवकूफ जो कहा, उसकी वजूहात चंद बताई। अब इसका जवाब, अब देखिए ये कितना प्यारा अल्लाह। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह वालों के साथ रहना है, अल्लाह वालों के दामन पकड़ के चलना है, ये क्यों कहा जाता है? ये हमारे तमाम जो इतने सैकड़ों साल, 1400 साल हो गए यही जो रास्ता इख्तियार किए हुए, क्यों? क्योंकि इनका मकाम इतना बड़ा है, इन्हें वो कुर्ब हासिल है अल्लाह की बारगाह में कि जो इनके साथ होगा वो भी इंशाअल्लाह उस कुर्ब में उनके साथ ही पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। वो कुर्ब कैसा हासिल है कि यहां पर इसी आयत में देखिए, इसी आयत में इन्होंने क्या कहा, ऐसा ईमान ले जैसे बेवकूफ ईमान लाते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए, पहले इस नुक्ते को देखते हैं। ये भी तमाम तफासिर में लिखा हुआ है कि निफाक जो है दिल में है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि दिल का जो निफाक है वो दिल में है। जाहिर में कलमा पढ़ रहे हैं तो अब उन पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा, यानी ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ मुसलमानों वाले मामलात होंगे। हाँ, अल्लाह के नज़दीक वो यकीनन मुनाफिक है और दर के असफल का हकदार है। मुसलमान उनके साथ मुसलमानों वाला मामला करेंगे अगर दिल में निफाक है तो। पर यहाँ तो ये उन्होंने कह दिया ना, एतराज़ होता है कि तो खुलकर कह रहे हैं कि हम अहमक को जैसा ईमान नहीं लाते, इनके जैसा ईमान क्यों लाए? खुलकर कह रहे हैं लोग, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी खुलकर कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, सहाबा की बेअदबी कर रहे हैं खुलकर। तो फिर इन पर निफाक का हुक्म क्यों? फिर तो ये कुफ्र कर रहे हैं ना। ये अब यहाँ पर ये भी पता चल गया, तमाम तफासिर से ये भी पता चला कि अल्लाह वालों की शान में बेअदबी करना ये ईमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि आदमी ईमान से खारिज हो सकता है। अल्लाह वालों की बेअदबी करने का ये अंजाम है। सहाबा की बेअदबी तो यकीनन हो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए रखे। तो यहां पर इन्होंने खुलकर कहा, खुलकर अपने निफाक का इजहार कर दिया। तो फिर इन पर हुक्म निफाक क्यों लग रहा है? इन पर तो हुक्म कुफ्र लगना चाहिए, इनको मारना चाहिए था। तो इसका जवाब हमारे मुफस्सिरीन किराम तमाम उलमा ये देते हैं कि यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि ये कहते हैं तो क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, इन्होंने ये जो कहा ये खुलकर सहाबा के सामने नहीं कहा था, मुसलमानों के सामने नहीं कहते थे। जब साहबा इनसे कहते तो ये मुंडी हिलाकर वहाँ से हट जाते और जा करके अपना जो ग्रुप होता, जो कुफ्फार होते, जो मुनाफिकीन का ग्रुप होता, उनके बीच में जाकर ये बात कहते थे।
وہاں جا کر یہ بات کہتے ہیں. صحابہ کے سامنے کھل کر نہیں, کھل کر اپنے لوگوں کے بیچ میں کہتے تھے. تو آج بھی دیکھیے یہی ہے, آج بھی کے بھی منافقین جو ہے یہ ہمارے بیچ میں رہ کر ہماری ہاں ملاتے ہیں ہمارے ساتھ, ہاں یہ سب صحیح ہے, اور پھر جیسے ہی الگ ہوتے ہیں, جیسے ہی اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں, ارے یہ تو جاہلوں کے پاس بیٹھ گیا میں یار, یہ تو جاہل لوگ ہیں, یہ سلام پڑھتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں, یہ نیاز کرتے ہیں, وہاں کی بات کرتے ہیں, یہ ولیوں کی باتیں کرتے ہیں, نماز کی باتیں نہیں کرتے, یہ جاہل لوگ ہیں, میں کہاں بیٹھ گیا. یہ اس طریقے سے ہم پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ ان کو ابھی کیا نماز کی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, ان کے دل میں بس یہ ایک غلط طریقے سے اپنے دل کو انہوں نے ڈھال لیا ہے, وہی سوچتے ہیں جو یہ سوچنا چاہتے ہیں. تو یہ جو حکم تھا ظاہری طور پر کفر کا حکم نہیں لگا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے جو خاص لوگ ہوتے ان کے بیچ میں جا کر یہ ایسا کہا کرتے تھے, صحابہ کے سامنے نہیں کہتے, کھل کر جو اظہار صحابہ کے سامنے نہیں کرتے. یہ تو اللہ نے ان کے نفاق کو ظاہر فرما دیا, اللہ نے ان کی بے عزتی فرما دی کہ یہ ایسے لوگ ہیں, ان سے بچو, یہ اکیلے جا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک وجہ, یہ ایک جو اعتراض تھا وہ سامنے آ گیا کہ یہ اس لیے انہوں نے ان پر حکم کفر نہیں لگا اور یہ ظاہری طور پر اس لیے بچے ہوئے ہیں. اب آئیے آگے کہ اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہے, اللہ والوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, کتنی عظیم اللہ والوں کی حیثیت اور عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں, کہ انہوں نے کہا ان کے جیسا ایمان لائیں, ان احمقوں کے جیسے ایمان لائیں, بے وقوفوں کے جیسے. کہہ رہے ہیں کس کو؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں, اللہ والوں کو کہہ رہے ہیں. جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ صحابہ کو جواب دینا چاہیے تھا, اللہ والوں کو جواب دینا چاہیے. مجھے کوئی کچھ کہے تو میں جواب دوں گا نا, مجھے کوئی بے عزتی کرے تو میں اس کا جواب دوں گا, نہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا صحابہ آپ لوگ خاموش رہیے, آپ کی طرف سے میں جواب دوں گا. اور بے عزتی, بے ادبی, توہین جو کی جا رہی تھی وہ صحابہ کی جا رہی تھی, اس توہین, اس بے ادبی, اس بے عزتی کا جواب خود اللہ عز و جل اپنی طرف سے خود ارشاد فرما رہا ہے, اس کا جواب خود اللہ دے رہا ہے, خود اللہ ان کو جواب دے رہا ہے. اور کیسا جواب دیا جا رہا ہے یہ سوچنے کی بات. اس کے پہلے کی آیت میں بھی یہی تھا, الا خبردار ہو جاؤ, جان لو, سن لو سب لوگ, انہم, انا بھی لایا گیا, الا بھی, انا بھی, ایک دم تاکید کر کے, امپورٹنس دے کر تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے. یہ تمہیں صفی کہتے ہیں, میرے صحابہ کو, میرے نبی کے صحابہ کو, میرے ماننے والوں کو جاہل کہتے ہو, احمق کہتے ہو. انہم ہم السفہاء, یہ لوگ جاہل ہیں, یہ لوگ جاہل ہیں, اصل جاہل یہ ہیں, اصل جاہل یہ لوگ ہیں. اعتراض ہوا صحابہ پر, بے ادبی کی گئی صحابہ کی, بے ادبی کی جا رہی اللہ والوں کی. جواب کون دے رہا ہے؟ خود اللہ عز و جل دے رہا ہے. تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ والوں کا, نیک بندوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود انہیں جواب دیتا ہے. اس وقت میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو ان پر وحی کے ذریعے سے جواب دیا گیا. آج بھی اللہ والوں کی بے ادبی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی سزائیں دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. لوگ خود کہتے ہیں یار اس نے یہ برا کام کیا تھا نا, اللہ کے ولی کے بارے میں بولا تھا, صحابہ کے بارے میں بولا تھا, یہ اس کا انجام ہے کہ اس کا ایسا حال ہو رہا ہے. بولتے ہیں, لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ خود جواب دیتا ہے. تو یہی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں لگے رہنا ہے, اللہ والوں کا دامن پکڑے رہنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا مقام اتنا عالی مقام ہے کہ ان کی بے ادبی اللہ کو ذرا بھی برداشت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ وقت ان کو دیا جاتا ہے, مہلت دی جاتی ہے, فوراً کہیں پر فوراً عذاب آ جاتا ہے, کہیں پر کچھ رک کر موقع کے حساب سے عذاب. اللہ کی جب شان ہوتی ہے, جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے, ان کا جواب اللہ خود دیتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ میں لگے رہیے, ان کا دامن
پکڑے رہیے، انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ جواب جو دیا گیا، اللہ نے جو صفحاء انہیں فرمایا، یہ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے اس کے اگلے آڈیو میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ضرور سنیں، ضرور، یہ بڑی پیاری پیاری باتیں یہ آ رہی ہیں کتابوں سے، آپ کا دل بھی جھوم اٹھتا ہوگا، تو صرف سن کر اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہوتی رہے، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنتا رہے، میرے لیے بھی ثواب جاریہ بنتا رہے، اور یہ کام چلتا رہے۔ پروردگار ہم سب کو سننے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ